الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المسلمين. کتاب الحدود. الحد لغة المنع، لغت میں حد کا معنی ہوتا ہے منع کرنا، روکنا. ومنہ یسمى البواب حداد، اور اسی وجہ سے دروازے پر کھڑا ہونے والے کو حداد کہتے ہیں. لمنعه الناس عن الدخول، اور اسی کیونکہ وہ لوگوں کو داخل ہونے سے منع کرتا ہے. والسجان حد، اور یہ جو قید خانہ ہوتا ہے اسے بھی حد کہتے ہیں. لمنعه عن الخروج، کیونکہ وہ بھی نکلنے سے روکتا ہے. اور وحدود الدار نہایاتها، اور گھر کی حدود ان جگہوں کو کہا جاتا ہے جو اس کی انتہا ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بھی کسی اور کے ملک میں داخل ہونے سے، ملک کو کسی کی ملک کو اس میں داخل ہونے سے یا کسی کے ملک میں داخل ہونے سے روکتی ہیں. اور گھر کی جو ادھر ادھر باؤنڈری ہوتی ہے، حدود، وہ کس لیے ہوتی ہیں؟ تاکہ کسی اور کے ملک اس میں شامل نہ ہو. عقوبات، سزاؤں، عقوبات الخالصہ، جو خالص سزائیں ہوتی ہیں انہیں بھی حدود کہتے ہیں. لأنها موانع من ارتکاب اسبابها، کیونکہ یہ ان حدود کے اسباب کے ارتکاب سے روکتی ہیں. حد کو حد کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اس حد کا جو سبب ہے، مثلا چوری کی سزا جو ہے نا یہ ہاتھ کاٹنا ہے، تو اس کو حد کہتے ہیں کیونکہ اس کا جو سبب ہے یعنی جو چوری ہے اس سے یہ روکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حدود اللہ کی حرام کی چیزیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کیا ہے. وَإِنَّهَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، فرمایا یہ اللہ کی حدود ہیں، فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان کے قریب نہ جاؤ. وحدود اللہ ایضاً وَأَحْكَامُهُ، اللہ کے احکام کو بھی حدود اللہ کہتے ہیں. وفی الشرع اسم لعقوبۃ مقدرۃ تجب حقا للہ تعالی، شریعت میں حد وہ متعین سزا ہوتی ہے جو اللہ کے حق کی وجہ سے لازم ہوتی ہے. حد وہ متعین سزا ہوتی ہے جو اللہ کے حق کی وجہ سے لازم ہوتی ہے. اور تعزیر کو حد نہیں کہتے لعدم التقدیر، کیونکہ وہ متعین نہیں ہوتی. حد کیا ہوتی ہے؟ متعین سزا ہوتی ہے. اور اس کو تعزیر کو حد نہیں کہتے کیونکہ وہ مقرر نہیں ہوتی. ولا ینافی قول من اقل ثلاثه اکثره 39 صوتا لأن ما بین الاقل والاکثر لیس مقدور. بعض نے یہ جو کہا ہے کہ تعزیر جو ہوتی ہے وہ کم از کم 3 کوڑے ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 39 کوڑے ہوتی ہے، تو اس طرح بھی حد متعین نہیں ہوگی کیونکہ ان کے درمیان جتنی کوئی کسی نے تعزیر سزا لگا دی تو وہ سزا ہو سکتی ہے. عام سزا جو ہوتی ہے اس کو تعزیر بولتے ہیں. کوئی بھی سزا ہے کسی بھی، یعنی جو شرعی سزائیں جو متعین ہیں، حدود ہیں، ان کے علاوہ جو سزا ہے وہ متعین نہیں ہے، وہ قاضی کی جتنی مرضی ہو تو وہ سزا لگا سکتا ہے. تو وہ 3 کوڑے سے لے کر 39 تک ان کے درمیان ہو سکتی ہے. لینا یکون بغیر الضرب، کیونکہ جو یہ اس لیے بھی تعزیر مقرر نہیں ہے کیونکہ تعزیر کبھی بغیر مار کے بھی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہوتا اس میں بغیر مار کے بھی کبھی تعزیر ہوتی ہے. اور قصاص کو بھی حد نہیں کہتے کیونکہ وہ بندے کا حق ہے. والمقصد الاصلی من شرعه الانزجار اما يتضرر به العباد، اس کا حد کا اصل مقصد ہوتا ہے ڈانٹنا ان کاموں سے جن کاموں سے بندوں کو نقصان ہوتا ہے. پھر نفسی، جان کا، والارض، عزت کا، والمالی، اور مال کا. کیا بندوں کو ان حدود کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کاموں سے، زجر، انزجار، ڈانٹنا ان چیزوں سے جن سے بندوں کو نقصان ہوتا ہے. کن چیزوں سے؟ عزت کا نقصان، پھر نفسی، جان کا نقصان، اور عزت کا نقصان، اور مال کا نقصان. تو پھر حد زنا، حد زنا میں کس سے بچایا جاتا ہے؟ جان کے نقصان سے. حد قذف میں بچایا جاتا ہے عزت کے نقصان سے. حد سرقہ، چوری کی حد میں بچایا جاتا ہے مال کے نقصان سے، مال کے ضائع ہونے سے بچایا جاتا ہے. زنا میں جان کے ضائع ہونے سے بچایا جاتا ہے، وہ کیسے؟ زنا کی حد اسی لگائی جاتی ہے کہ جان کے ضائع ہونے سے بندے بچ جائیں، وہ کیسے؟ جی، زنا کرے گا تو اس سے بچہ پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہوگا تو اس بچے کا جب باپ کوئی نہیں ہے
تو اس پہ خرچے کون کرے گا؟ تو وہ جان جو پیدا ہوئی وہ ضائع ہو جائے گی، اس کے خرچے کرنے والا کوئی نہیں، مر جائے گا وہ اس جان کو بچانے کے لیے۔ وَالطَّهَارَةُ لَيْسَتْ أَصْلِيَّةً فِيهِ بِدَلِيلِ شَرْعِهِ فِي حَقِّ الْكَافِرِ، یہ کہنا کہ یہ جو حد ہے یہ گناہ سے پاک کر دیتی ہے، یہ اصل میں اس کا مقصد نہیں ہے، گناہ سے پاک کرنا اس کا مقصد نہیں ہے۔ احناف نے یہ کہا ہے، جو بھی پیچھے آپ نے پڑھا، کہ جو حدود ہیں یہ زاجرہ ہوتی ہیں، ڈانٹنے کے لیے ہوتی ہیں، زجر کے لیے ہوتی ہیں، جس کو سزا ہو رہی ہے اس کو تو ہو رہی ہے، اور اس کو سزا ہو رہی ہے اس کی اس غلطی پر، اور باقیوں کے لیے کیا ہے، سب کے سامنے سزا دینی ہے تاکہ باقی لوگوں کو ڈانٹا جا سکے، آئندہ وہ اس کام میں نہ پڑے، انہیں پتہ ہو کتنی سخت سزا ہوتی ہے۔ تو یہ حدود احناف نے کہا کہ زاجرہ ہوتی ہیں، لیکن حدیث میں یہ اس بات کا ثبوت بھی موجود ہے، سرکار نے فرمایا انہوں نے توبہ کی ہے، اس دن آپ نے حدیث سنی، ایسی توبہ کیا کہ اگر پورے مدینے والوں پہ تقسیم کی جائے تو زائد ہو جائے گی۔ تو وہ جو بندے نے جب یہ جو وہ سزا لے رہا ہے، سزا اس کو دی جا رہی ہے، تو وہ اس پہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، لیکن لازم نہیں ہے کہ یہ سزا جو ہے، یہ جو حد ہے، اس نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے، ہم ایسا نہیں کہہ سکتے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ظاہری سزا ہے، یہ زجر کے لیے ہے، اور اس سے گناہ معاف ہوتا ہے یا نہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ اس سے گناہ سے بندہ پاک ہو جاتا ہے یہ اصل نہیں ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو کافروں کو بھی لگائی جاتی ہے، مسلمانوں کے ملک میں جہاں پہ یہ حدود لگائی جاتی ہیں، تو شرعی سزائیں جہاں پہ شرعی قانون ہے، تو وہاں پہ جو کافر رہتے ہیں، ذمہ جو ہیں، انہیں بھی یہ سزا لگائی جاتی ہے۔ تو اگر حد ہو پاک کرنے کے لیے تو کافر تو کبھی پاک ہو نہیں سکتا، انما المشرکون نجس، وہ تو نجس ہے، وہ تو پاک ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا گناہ سے پاک کر دیتی ہے، بلکہ یہ صرف اس کو زاجرہ کہا جائے گا، کیونکہ یہ تو کافروں کو بھی لگائی جاتی ہے۔ فَإِذَا أُقِيمَ الْحَدُّ فَلَمْ يَتُبْ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ اسْمُ تِلْكَ الْمَعْصِيَّةِ، اگر کسی بندے پر حد قائم کر دی گئی اور اس نے گناہ سے توبہ نہیں کی تو اس کا گناہ ساقط نہیں ہوگا۔ والواجب علی العاصی فی نفس الامر التوبہ، گناہگار پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے، فیما بینہ و بین اللہ تعالی، اللہ اور اس کے درمیان جو معاملہ ہے، یعنی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جو اس کی اللہ کی نافرمانی کی ہے اس پر وہ توبہ کرے۔ یہی اکثر علماء نے فرمایا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ قضا فی البحر، البحر الرائق، شرح کنز الدقائق، آگے پڑھیے۔ الزنا، سب سے پہلے زنا کی حد کی بات کر رہے ہیں، یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ زنا کسے کہتے ہیں؟ حاشیہ میں 19 پہ دیکھیں، الزنا الموجب للحد، وہ زنا جس کی وجہ سے حد لازم ہوتی ہے۔ ڈبل ہونی تھے۔ الزنا الموجب للحد، وہ زنا جو حد کو واجب کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وطی المکلف الطائع فی قبول مشتہات خال عن ملک النکاح و ملک الرقبۃ والشبہۃ، یہاں تک زنا کی تعریف ہے۔ زنا وطی المکلف، مکلف آدمی کا وطی کرنا، مکلف کون ہے؟ عاقل بالغ، عاقل بالغ کا وطی کرنا اپنے الطائع، طوعن کسے کہتے ہیں؟ تطوع، مرضی کو۔ عاقل بالغ مکلف کا اپنی مرضی سے وطی کرنا، فی قبول مشتہات، مشتہات عورت کی قبول میں، جس عورت پر شہوت آ سکتی ہے اس کے قبول میں، اس کی فرج میں وطی کرنا، وہ عورت، وہ مشتہات عورت جو کہ اس کی ملک نکاح میں بھی نہ ہو، ملک نکاح سے بھی خالی ہو، اور ملک رقبہ سے بھی اس کی لونڈی بھی نہ ہو، وشبہتی، اور اس میں شبہ بھی نہ ہو، اس بندے پر حد لگائی جائے گی۔ وہ زنا جس کی وجہ سے حد لازم ہوتی ہے، وہ کون سا زنا ہے؟ جو کہ مکلف کا اپنی مرضی سے مشتہات عورت کی قبول میں وطی کرنا، وہ مشتہات عورت جو اس کی ملک نکاح سے اور ملک رقبہ سے خالی ہے، اور اس سے وطی بھی شبہ بھی نہیں ہو سکتی، یا اس میں وطی میں کرنے میں اسے شبہ بھی نہیں ہوا۔ تو اس سے آگے نئے مسئلے انہوں نے ثابت کیے، جب کہا مکلف کا وطی کرنا، اس پر حد جاری ہوگی، اس زنا پر حد جاری ہوگی، تو کہتے ہیں مجنون، بچہ اور مکرہ، جس نے مجنون بچہ اس سے نکل گئے، کیونکہ ان کے وطی کرنے سے ان پر حد جاری نہیں ہوگی۔ الطائع کا لفظ بولا تھا، اپنی مرضی سے کرے
تو جس کو مجبور کیا گیا جو مکرہ ہے، اس کو مجبور کیا گیا زنا کرنے پر، اس نے کیا تو اس سے بھی اس پر بھی حد جاری نہیں ہوگی۔ وغیر المشتہات، غیر مشتہات جس عورت پہ شہوت نہیں آتی، جیسے کوئی چھوٹی بچی ہے تو جو ابھی تک شہوت کی عمر کو نہیں پہنچی، یا کوئی مردہ عورت ہے یا کوئی جانور ہے، اس کے ساتھ کسی نے برائی کی تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ اور یہ جو کہا کہ ملک سے خالی ہو، اعتراض وتی فی الاندر وتی فی مباح، اگر ملک میں ہو یعنی لونڈی ہو تو اس کے ساتھ وتی کرنا مباح ہے۔ اور یہ جو شرط لگائی کہ شبہ اس میں نہ ہو وتی کرنے میں، اس پہ مزید مسائل آگے آ جائیں گے، شبہ کا مطلب کیا ہے اور کہاں پہ شبہ کی وجہ سے کیونکہ حد ساکت ہو جاتی ہے۔ شبہ نہ ہو کیونکہ لقولی علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ حضور نے فرمایا ادریء الحدود بالشبہات مستطعتم، تم ادریء در ان کہتے ہیں ساکت کرنا، تو ادریء سے امر کا صیغہ ہے، حدود کو ساکت کرو جتنی تم میں استطاعت ہو، جتنی تم میں استطاعت ہو، جتنا ہو سکے تو حدود کو۔ تو اگر کسی بات میں شبہ ہو سکتا ہے، مثلا آگے مسئلہ آئے گا، کسی بندے نے اپنی لونڈی سے وتی کی تو اس کے لیے جائز تھا، اپنے بیٹے کی لونڈی سے وتی کر لی اس نے، یہ سمجھتے ہوئے اس میں یہاں شبہ قرآن کی طرف سے حدیث کی طرف سے آیا ہے، کون سا بھلا؟ پیچھے ہم نے کیا پڑھا، حضور نے بیٹے کو کیا فرمایا؟ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ یہاں شبہ پڑتا ہے کہ نہیں کہ وہ جو لونڈی ہے، جب وہ حضور نے یہ فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو پھر وہ لونڈی بھی تو اس کا مال ہے، دو بھی اس کے باپ کی ہوئی، جب باپ کی ہوئی تو باپ اس سے وتی کر سکتا ہے۔ یہ شبہ پڑتا ہے نا، شبہ اس حدیث کی وجہ سے پڑتا ہے، اس شبے کی وجہ سے باپ سے حد ساکت ہو جائے گی، اس پر حد نہیں لگے گی۔ تو یہ اس میں جس میں شبہ ہوگا یہاں پہ، اور شبہ بھی کسی نص کی وجہ سے آئے، اگرچہ مطلب بندے کو پتہ ہے، اگرچہ اسے پتہ ہے کہ میرے لیے حرام ہے، اس بندے کو ذاتی طور پہ پتہ ہے، لیکن حدیث کی وجہ سے وہ شبہ پڑتا ہے، اس وجہ سے اس نے وتی بھی کی ہے، جان بوجھ کے اس نے کی ہے، تو پھر بھی اس کی حد ساکت ہو جائے گی اس شبہ کی وجہ سے۔ اور دیکھیں نا حدیث پاک میں حضور نے کیا فرمایا؟ ادریء الحدود بالشبہات مستطعتم، جتنا ہو سکے تو حدود کو ساکت کرو۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ حدود تو دیکھیں جی کتنی مشکل سزائیں ہیں، اسلام میں اتنی کڑی سزائیں ہیں، بندہ ہی نہیں باقی رہتا، اسلام تو جو ٹنڈے لوگوں کا مذہب ہے، جو چوری کرے ان سب کو قتل کر دو، سب قتل کرتے جاؤ، کسی کا ہاتھ کاٹ دو۔ حضور نے فرمایا جتنا ہو سکے تو اس کی حدود کو ساکت کرو۔ اسلام کو شوق نہیں ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ہاتھ کٹے ہوئے پھریں، اور جناب وہ کسی کا پاؤں کٹا ہو، کسی کا ہاتھ کٹا ہو، لنگڑے لولے ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ جتنا ہو سکے تو حدود کو ساکت کرنے کی کوشش کرو، یہ سخت سزائیں نہ نافذ کرو، لیکن جہاں پہ حد بنتی ہے وہاں تو کرنی پڑے گی، اور جہاں پہ کسی شبہ کی وجہ سے ساکت ہو سکتی ہے، ملزم کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو وہ فائدہ اس کو شبہ کی وجہ سے اسے دیا جائے گا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ مثلا جب حد جاری کریں گے تو حدود جاری کریں گے تو سارے جناب اسلامی ملک میں جتنے لوگ ہیں ساروں کے ہاتھ کٹے ہوئیں گے، دو کے ہاتھ کاٹیں گے اس کے بعد کوئی چوری کرے گا ہی نہیں۔ تو ویسے کوئی نہیں بندے معذور پھرتے ہوتے جن کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، کسی کا پاؤں سے کوئی معذور ہو، ہزاروں لوگ ہیں۔ آج تو جناب کسی کے شوگر کی وجہ سے پاؤں کاٹ دیا گیا، کسی کی جناب کسی بیماری کی وجہ سے، کینسر کی وجہ سے کسی کا پاؤں کاٹ دیا گیا اور وہ چل نہیں سکتا، تو ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے ان کے۔ اس طرح سے تو اگر شرعی سزا میں کاٹا جائے گا تو پھر وہ آئندہ سے ان چیزوں سے تو بچ جائیں گے کہ چوری، ڈاکے، زنا جو سب سے بڑے مسئلے ہیں اس وقت، اغوا سب سے بڑا مسئلہ ہے، چوری ڈاکہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور بد امنی جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ سزائیں نہیں ہیں۔ شرعی سزائیں ہوں تو یہ کچھ بھی نہ ہو۔ ابھی 3 دن پہلے یہاں یہ گجر خان جی ٹی روڈ سے مغرب کی نماز کے ٹائم بندہ نماز پڑھنے کے لیے اندر مسجد میں گیا ہے، ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، 2 کروڑ کی گاڑی تھی اس کی، اسلحے کے زور پہ لے گئے گاڑی سے، چھین کے لے گئے۔ اب کوئی بندہ جو ہے نا وہ کتنا سارا بیچارہ کیا کرے گا، کوئی بندہ یہاں چل نہیں سکتا، کوئی موٹر سائیکل پہ چل رہا ہے، اس سے پیسے چھین لیں گے، اس سے موٹر سائیکل لے لیں گے، بندے کی جان خطرے میں ہے، اور گاڑی پہ جا رہا ہے تو ظاہر ہے جتنی اعلیٰ گاڑی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس گاڑی میں وہ تیز جا سکتا ہے، وہ چوروں سے بھاگ بھی سکتا ہے، بچ بھی سکتا ہے، لیکن وہ نہیں بچ سکتا اس ملک میں جب تک یہ شرعی قانون نہیں ہے اور اس طرح سزائیں نہیں دی جاتی۔ کل میں نے دیکھا ایک لڑکی جا رہی تھی موٹر سائیکل پہ، یہاں جمعہ کے ٹائم جا رہے تھے، راستے میں کھڑی ہوئی۔ اب ہماری لڑکیوں کو آج کل یہ جناب یہ شوق چڑھا ہوا ہے، یہاں بھی دیکھیں تو موٹر سائیکل چلا رہی ہوتی، اب وہ وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، اب دن کا وقت ہو، بے شک دن تھا، وہ دن کے وقت بھی، تو کسی نے کوئی جناب اسلحے کے زور پہ اس کو وہیں پہ نیچے کہیں لے جائے، اسے روڈ پہ کھڑی ہے تو روڈ سے سائڈ پہ سے کوئی لے جائے، کوئی یہاں پہ اس نے کیا کر لینا، کیا اس کے پاس ہوگا؟ تو کسی کوئی بندہ محفوظ ہی نہیں یہاں پہ، عورتیں تو خاص طور پہ محفوظ نہیں ہے، لیکن وہ انہیں شوق چڑھے ہوئے موٹر سائیکلوں پہ۔ اور چلو ایک لحاظ سے
یہ ہے کہ وہ جو گاڑیوں میں جو انہیں دھکے لگتے ہیں اور کنڈکٹروں کی اور ایسا کہ لوگوں کی نظروں سے بچ جاتی ہیں، لیکن وہ جہاں پہ چلا رہی ہے اگر گاڑی کہیں پنچر ہو گئی تو پھر موٹر سائیکل کہیں پنچر ہو گیا، موٹر سائیکل کہاں پتہ چلتا ہے، کہاں اسے گھسیٹتی پھرے گی اور کیا کرے گی وہ. اور پھر دوسرا جس طرح سے حدیث پاک میں آپ نے پیچھے حدیث پڑھی ہے، حضور نے کیا فرمایا، لعن اللہ الفروج علی السروج. اس کی وجہ کیا اس کی بلا؟ موٹر سائیکل پہ اور جو گھوڑے پہ خاص طور پہ جمپ لگا کے بیٹھنا پڑتا ہے نا اس کی زین پر، تو جہاں پہ عورت کو ایسے ٹانگ اٹھا کے جس میں اس کی پردگی ہوتی ہے اس میں بیٹھنا پڑتا ہے، وہاں حضور نے منع کیا. اس حدیث کے لحاظ سے تو موٹر سائیکل پہ بیٹھنا اس طرح سے صحیح نہیں ہے. مجبوری ہے کسی کو تو مثلا مجبوراً کو ایک طرف ٹانگیں کر کے نہیں بیٹھ سکتی ہے تو اس کو بٹھا دیا گیا تو وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ بغیر مجبوری کے تو اس حدیث پہ قیاس کرتے ہوئے موٹر سائیکل چلانا ان کے لیے صحیح نہیں ہے. تو زنا ثابت ہوتا ہے بالبینۃ، گواہوں سے. ثابت ہونے کا مطلب المراد بثبوت عند الامام، قاضی کے پاس، امام کے پاس ثابت کرنا، کیونکہ یہ جو گواہی ہے یہ دلیل ظاہر ہے. اسی طرح اقرار سے بھی ثابت ہوتا ہے، والاقرار، زنا ثابت ہوتا ہے گواہی سے اور اقرار سے. مطلب کسی بندے نے خود جا کر قاضی کے پاس جا کر اقرار کیا کہ میں نے زنا کیا ہے، 4 دفعہ اس نے اقرار کیا، یا اس کے پاس یا کسی بندے نے کسی کے خلاف دعویٰ کیا کہ اس نے زنا کیا ہے اور اس کے پاس 4 گواہ بھی ہیں، یا تو 4 گواہوں سے ثابت ہوگا یا 4 اقرار کرنے سے قاضی کے پاس پھر ثابت ہوگا. آگے الزنا، زنا ثابت ہوتا ہے گواہی سے اور اقرار سے. آگے بس گواہی یہ ہے کہ 4 گواہ مرد یا عورت پر گواہی دے، زنا کرنے کی گواہی دیں. 4 گواہ مرد یا عورت کے زنا کرنے کی گواہی دیں. 4 گواہ کہے گئے. حاشیے پہ سوال لکھا ہے 22 پہ کہ اگر سوال یہ ہے کہ جو زنا ہے، قتل جو ہے یہ زنا سے بڑا گناہ ہے، اس میں 4 گواہ کیوں نہیں ہے ضروری؟ اس میں 2 گواہ گواہی دیں کہ ہمارے سامنے سے قتل کیا ہے تو قاتل کا قتل ثابت ہو جائے گا. یہاں 4 کیوں ہیں؟ قلنا لأن الزنا لا يتم باثنين الا باثنين ففعل كل واحد لا يثبت الا بالشاهدين. کہتے ہیں زنا ہوتا ہے 2 بندوں سے، ایک مرد اور ایک عورت سے، تو ہر بندے پر کتنے گواہ ہونے چاہیے؟ 2. اس لیے 2 اور 2 4 گواہ ان کے لیے ضروری ہے. والقتل یکون من واحد، قتل ہوتا ہے ایک بندے سے. تو ویشتری تو فلار بات یہ یکون ذکورا احرارا، اور وہ جو 4 گواہ ہوں گے نا ان میں شرط ہے کہ وہ مذکر ہوں، مرد ہوں، آزاد ہوں، عادل ہوں، مسلمان ہوں. اس میں عورتوں کی گواہی مردوں کے ساتھ قبول نہیں، اور نہ ہی عورتوں کی گواہی پر گواہی قبول ہے. نہ کتاب القاضی الی القاضی، قاضی کا کسی قاضی کی طرف خط میں گواہی لکھ کے بھیجنا یہ بھی قبول نہیں ہے. اور گواہی یہ ہے کہ گواہی دیں 4 گواہ مرد پر یا عورت پر زنا کرنے کی. آگے این زنا، امام جب امام کے پاس اس نے اقرار کیا نا، جا کر قاضی کے پاس اقرار کیا، قاضی اسے سوال کرے گا زنا کے بارے میں، ما ہوا، زنا ہوتا کیا ہے، اس سے پوچھے گا کہ تجھے کوئی شک نہ پڑا ہو. کیفا ہوا، کیسے ہوتا ہے، این زنا، کہاں اس نے زنا کیا، کب کیا اور کس کے ساتھ کیا. یہ 5 سوال. مقر سے، شہود سے الگ بات ہے، شہود سے الگ. چلو گواہوں سے کرے گا، والصالحون گواہوں سے کرے گا، ٹھیک ہے. 4 گواہ گواہی دیں گے تو گواہوں سے سوال کرے گا کہ پہلے تو ان سے یہ پوچھے گا کہ زنا کیا ہوتا ہے، اور پھر کیفا ہوا، انہوں نے جو زنا کیا تو کیسے کیا، کہاں کیا، کب کیا اور کس کے ساتھ کیا. الزنا ما ہوا ان ذات الشریعت وهو العلاج، اس کی شریعت میں جو زنا کی تعریف ہے، اگرچہ اس طرح سے یہ جو تعریف آپ نے پڑھی ہے وہ نہ سنا سکیں، لیکن وہ العلاج یعنی یہ بتانا کہ اس مرد نے اس عورت کے ساتھ اس کی فرج میں دخول کیا ہے، میں نے اس کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ کم از کم بیان کرنا اس کا یہ ضروری ہے. پھر انہوں نے گواہوں نے سب یہی بات بیان کرے.
پھر کیفا ہوا، بس کیفا ہوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ لیٹے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، کہاں پہ تھے، یہ صورت بیان کرے گا۔ چاروں گواہی کی بات بیان کریں، اینا زنا، کون سی جگہ تھی، جگہ بیان کریں گے۔ و متا، کس وقت ہے، وہ ایک وقت بھی سارے ایک بیان کریں۔ و بمن زنا، اگر مرد پر گواہی دیا تو مرد نے کس عورت کے ساتھ زنا کیا، یہ چاروں ایک ہی بات بیان کریں۔ یا اگر عورت پر گواہی دے رہے ہیں تو عورت نے کس مرد کے ساتھ زنا کیا ہے، یہ ایک ہی بات چاروں بیان کریں گے۔ ان 5 چیزوں میں بالکل وہ یکجان ہوں گے، ایک طرح کی ان کی بات ہوگی، تو پھر گواہی کی بات، ان کی گواہی قبول ہوگی۔ ابھی تک بھی گواہی کا فیصلہ نہیں ہوا، ابھی صرف ان کی گواہیاں، یعنی کہ گواہیاں ان کی لکھی ہوئی، ان کی گواہی ٹھیک ہے، یہ جو بات بندے کر رہے ہیں تو یہ بات ان کی صحیح ہے، ابھی تک اتنی بات ہوئی ہے۔ فیضا بینوا ذالک، بس اگر انہوں نے بیان کر دی، سب نے ایک ہی جیسی بات بیان کی، یہاں تک کہ انہوں نے یوں کہا کہ ہم نے اس مرد کو دیکھا ہے کہ اس مرد نے اس عورت کی فرض میں یوں وتی کی ہے جیسے کہ کل میل فل مک حالتی، جیسے سرما دانی میں سلائی ہوتی ہے، یعنی حقیقت میں اس نے دخول کیا ہے، پوری اس کی گواہی دیں گے۔ پھر فسال القاضی، اب قاضی ان کے بارے میں پوچھے گا، یہ بندے کی ہو جائے، بات تو انہوں نے ساری جو کی ہے سب کی ایک بات ہے، یہ بندے کیسے ہیں، عادل ہیں یا نہیں ہے، سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، یہ متقی ہیں کہ نہیں ہے۔ فعدلو، ان کی تعدیل کروائی جائے گی، سرن بھی اور علانیہ بھی۔ تعدیل کیا کروائی جائے گی؟ پوچھا جائے گا ہاں جی یہ فلانے فلانے بندے نے، جہاں لوگ جہاں پہ جمع ہوتے ہیں، مجلسوں میں، بازاروں میں جا کے اعلانیہ پتہ کیا کہ فلانے فلانے بندے جو ہیں یہ بندے کس طرح کے ہیں، لوگ ان کے بارے میں بتائیں۔ پھر قاضی خفیہ ان کے بارے میں پتہ کروائے گا لوگوں سے، ان کے محلے میں، شہر میں جا کر ان کے تعلق رکھنے والے لوگوں سے، بندہ کیسا ہے، وہ بندے جائیں گے ان کے پاس پتہ کریں گے، تو بعض نے یہاں حاشیے پہ بھی شاید لکھا ہو اور فقہا نے لکھا ہے، اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ نام لکھ لیں اور جس کے بارے میں مثلا لوگوں نے بتایا بھی بندہ ٹھیک ہے، تو اس طرح اشارہ دے، کسی کو پتہ نہ چلے بھائی کیا لکھا اس نے، اس طرح سے جس کے بارے میں صحیح لکھا ہے تو اس کو بھی ایسے لکھے۔ اس طرح سرن بھی اور علانیہ بھی تعدیل کروائی جائے گی، یہ بندے عادل ہیں، سچے ہیں، متقی ہیں، جھوٹے تو نہیں ہیں، اور یہ اس طرح یہ جو ہے نا کوئی فراڈ شاڈ تو نہیں کرتے، جھوٹ بولنا ان کی عادت تو نہیں ہے، اس طرح سے پوچھے گا۔ تو فیضا بینو، یہ شرط ہے، اس کی آگے جزا آ رہی ہے، یہاں سے ترجمہ کریں تو شرط جاگ بتا دیں۔ فیضا بینو، جب بیان کر دیا انہوں نے، یہ ان گواہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا اس مرد کو کہ وتی کس نے عورت کے ساتھ اس کی فرض میں جیسے سلائی ہوتی ہے سرما دانی میں، اور سوال کیا قاضی نے ان کے بارے میں، پس ان کی تعدیل کر دی گئی، ان کو عادل قرار دے دیا گیا، سرن بھی اور علانیہ بھی۔ تو اب حکیم بشہادتہم، اب فیصلہ کیا جائے گا ان کی گواہی کے مطابق۔ اے بندے، جو بات انہوں نے گواہی بھی چاروں کی، بندے بھی 4 تھے، گواہی بھی ساروں کی ایک جیسی تھی، سارے عادل ثابت ہوئے، اب ان کی گواہی کے مطابق فیصلہ ہوگا کہ اب اس بندے پر حد لگا دی جائے گی، اب اس کو سزا دی جائے، اب قاضی صاحب فیصلہ کریں گے۔ اقرار کی بات آگے آئے گی۔